صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم یہ بھی مسئلہ ہے، ہم اکثر کچھ وظائف وغیرہ جو کرتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ پورے نہیں پڑھتے، وہ بھی جو ہے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے وظیفے کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہم اس کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم درست طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں اور فائدے بھی ملیں گے، اور اگر اللہ کرے جو بھی کام کرنا ہے اس میں نیت، اخلاص اور اللہ عز و جل کی رضا ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اکثر ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں، اللہ 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 نہیں، اللہ اللہ نہیں، اللہ اللہ، آخر میں ہاں ہے یا اللہ ہے، تو یہ عام زبان میں چل جاتا ہے، لیکن ہم یہ ہا جو ہے نا، ہا اس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب بھی کہنا ہو اکثر ہم کہتے سبحان اللہ نہیں، معاذ اللہ، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، یا تو ہا کو ساکن کیجیے، اس کو کہتے مد عارض۔ خیر اس کی بھی انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ جو قوانین ہیں وہ بھی عرض کروں گا تجوید کے، لیکن آج یہ ہے کہ ہم حروف مدہ کے بعد اگر وقف کرتے ہیں نا تو اس وقف کی وجہ سے آگے والے اگر حرف کو ساکن کہتے ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ تو اب یہاں لام کے اوپر ایک کھڑی حرکات، اس کے بعد ہا کے اوپر زبر ہے نا، سبحان یا زیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا تو پورا کہیے سبحان اللہ، اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ نہیں، الحمدللہ، یا تو ہا آخر میں ساکن ہو، اور اگر ہا ساکن نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق اس کو ادا کیجیے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کچھ لوگ کہہ دیتے وبرکاتہ، تا کو ہا کے ساتھ ملائیے، وبرکاتہ ہیں، یا وبرکاتہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا تو یہ ہو کو پورا کیجئے، اگر نہیں تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے حرف، اس طرح آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے، اور ساکن کے جو پیچھے والا متحرک حرف ہے ساکن حرف کے ساتھ اس کو ملا دیں گے وبرکاتہ۔ اور اسی طرح عبدہ ورسولہ، لام کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر کوئی کہتا ہے ورسولہ نہیں، ورسولہ یا ورسولہ، یہ ہو کو پورا کیجئے۔ التحیات کا ایک ایک حرف واجب ہوتا ہے، اگر آپ نے ایک حرف بھی چھوڑا تو نماز ناقص ہے۔ اور اب ہمیں نماز کی جو برکتیں ہیں، نماز کی جو فضیلتیں ہیں، نماز تو قرآن پاک کا اصول ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز تو قرآنی اصول ہے کہ یہ بے حیائی سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نہیں روکتی تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، کیا معاملات ہیں، تو وہ دور کیجئے۔ اگر شرائط، فرائض، واجبات میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیجئے، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ قرآن پاک پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کیجئے، اور خصوصی طور پر جو الفاظ آپ پورے نہیں کر پا رہے ان کو پورا کیجئے۔ تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیجئے، کسی اچھے قاری صاحب کو جو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو سنائیے، اور سنانے کے بعد اپنی غلطیوں کو دور کیجئے ہیں۔ یہ اس کو بار بار سنیے اور بار بار اس کو سن کے عمل کی بھی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔